है। اور اسرائیل کی غزہ میں جو انتہائی بہیمانہ قسم کی بمباری اور تباہی پھیلائی جا رہی ہے، ایسے عالم میں ایران کی طرف سے ایسی کسی بھی قسم کی کارروائی خود ظاہر ہے پاکستان میں سے کوئی بھی شخص اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس بات کا پورا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح کے حالات کیوں ایسا ہوا ہے، اور اگر ایران کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو سکتی تھی تو وہ پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں اس کو کرنے کا حق نہیں تھا۔ اور اگر وہاں سے کوئی بھی چیز تھی، اگر کوئی انفارمیشن شیئر ہوتی تو پاکستان، اگر کوئی ذرا سے بھی نقل و حرکت ہوئی ہوتی ایران سے پاکستان کی طرف، کوئی شخص آیا ہوتا، افراد آئے ہوتے، کچھ بھی ہوا ہوتا، تو پاکستان خود کارروائی کرنے کا پوری طاقت بھی رکھتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ تو اطلاع دینی چاہیے تھی، یا اگر کوئی اور وجہ تھی تو بھی اتنا چاہیے، اور اگر غلطی سے ہوئے تب بھی اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور جس طرح کہا گیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ سے، ایران کو اس ساری صورتحال کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہونا چاہیے وزارت خارجہ سے، وزارت خارجہ کے درمیان، اور وہاں کی وزارت خارجہ کو پاکستان کی وزارت خارجہ سے رابطے کر کے انہیں مطمئن کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں، جو بھی ان کے سامنے حقائق ہوں انہیں ضرور بتانا چاہیے، اور اس معاملے کو زیادہ گمبھیر ہونا، اگر یہ معاملہ گمبھیر ہوتا ہے تو پورے ریجن کے لیے ایک خطرناک بات ہوگی۔ پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی بہت زیادہ تحمل سے کام لے کر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اور لگائی صاحب، کیا اس میں یہ عنصر موجود ہے، امکان ہے کہ کسی تیسرے فریق نے فائدہ اٹھایا ہو؟ غلطی کی گنجائش تو ظاہر ہے، جب دو ممالک میں بڑے اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات رہے ہوں، ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے بھی کرتے رہے ہوں، تو پھر غلطی کی گنجائش کا امکان تو بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کہیں کسی تیسرے فریق نے کوئی سازش کے ذریعے، کوئی پلاننگ کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی اور دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، ایران کو بھی دیکھنا چاہیے، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہم کون اس کا سمت کا تعین کرے گا کہ جہاں سے ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر اگر کوئی میزائل ڈالا گیا ہے تو میزائل یہ کہاں سے آیا ہے، کس ساخت کا ہے، کس کا بنایا ہوا ہے، کس طرح کا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ اگر سہون ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، یا کوئی اور چیز ہوئی ہے تو اس کو بھی ضرور انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کو جلد بتایا جانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو پبلک میں لایا گیا ہے کیونکہ یہ بڑا واقعہ تھا، لیکن اس پر زیادہ فضا کو زیادہ گمبھیر، زیادہ گرم کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اور دونوں طرف سے اس معاملے کو وزارت خارجہ کی سطح پر دیکھنا چاہیے۔ نہ تو یہ باقاعدہ جنگ ہے، نہ یہ باقاعدہ حملہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، نہ ایران ایسا کر سکتا ہے، نہ پاکستان ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو چند ماہ پہلے تو دونوں ملکوں کے تعلقات بہت گرم جوشی کی طرف گئے تھے، اور دونوں ممالک جو بارڈر پر ٹریڈ کا سلسلہ شروع کرنے چاہ رہے تھے، بارڈر پر مارکیٹ بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا تھا، دو طرفہ تجارت کا والیوم بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، اور والیوم جو ہے وہ بہت آگے لے جانے کی بات ہوئی تھی۔ اگر $5 بلین سالانہ کی طرف جاتے ہیں پاکستان اور ایران تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور پھر آگے ان کا ٹارگٹ تھا کہ $10 بلین جو ہے ان کی دو طرفہ ٹریڈ ہونی چاہیے۔ اگر اس طرف جا رہے تھے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے ارد گرد زیادہ دشمنیاں برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک تو افغانستان سے ہمیشہ مسائل رہے ہیں، انڈیا ہمارے لیے مستقل سر درد ہے، ایران کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات میں دونوں طرف ایران کو بھی تحمل سے کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی تحمل سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملے میں بہت زیادہ صحیح۔ اور لگائی سخت صاحب، اور جو پہلا ریئیکشن ابھی پاکستانی حکومت کا آیا ہے، تو سفیر واپس بلانے کا فوری طور پر فیصلہ ہو گیا ہے، ایران سے پاکستانی سفیر کو واپس بلایا جائے گا، جو مستقبل کے تمام دورے ہیں ان کو فی الحال ابھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلا ریئیکشن ہے پاکستان کا، یہ سفارتی سطح پر تعلقات کی معطلی سے متعلق، یہ ابھی صحیح سمت میں جا رہا ہے پاکستان؟ یہی ریئیکشن پاکستان کا فوری ہونا چاہیے تھا؟ کچھ انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان، ہمارے صوبہ سندھ کے گورنر گزشتہ روز ایران میں تھے، ہمارے اور بھی وفود وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں کے بھی شاید یہاں پر وفود آئے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اچانک سفیر کو بلانا جو ہے واپس، اس سے پہلے بھی ہمارے دو طرفہ رابطے ضروری تھے۔ یہ جو ہے اس طرح کا اقدام جو ہے
وہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ حکومت بھی نہیں ایسا کر سکتے، یا کوئی اور بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ پاکستان جو ہے وہ علاقائی تنہائی کا شکار ہو. یہ بہت ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں ہوگی، اور یہ کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جو میزائل داغا گیا ہے اس پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ ہم ریجنل علاقائی سطح پر جو ہے ہم تنہائی کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں اس معاملے کو وزارت خارجہ کی سطح پر اٹھانا چاہیے، اور اس معاملے پر زیادہ باہم مشاورت ہونی چاہیے. پاکستان ایران سے جا کر بات کر سکتا ہے، ایران کو بلا کر بھی اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اور لگائی صاحب اب تک جتنا وقت گزر چکا ہے اب تک تو یہ شاید رابطے ہو جانے چاہیے تھے ایران کی طرف سے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ. اگر تو اس میں کوئی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی کا بھی اس میں کوئی امکان ہو سکتا ہے، اگر ایسا معاملہ تھا تو اب تک کلیریفیکیشن، ایک وضاحت ایران کی جانب سے آ جانی چاہیے تھی تاکہ صورتحال بالکل واضح ہو جاتی. خیال ہے کہ آ جانی چاہیے تھی، اور ظاہر ہے ہم صحافی تو اس طرح کے رابطوں کا ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم رابطے کریں، لیکن ہم اپنے طور پر بھی اگر ہم صحافیانہ طور پر اگر مختلف اداروں سے رابطے کریں تو شاید ہمیں معلومات حاصل ہو سکیں. تو ایک تو یہ کہ ہم یہاں پر مقامی سطح پر، سفارتی سطح پر رابطے کر کے ہم پوچھ سکتے ہیں اسلام آباد میں جو ہمارے سفیر ہیں، جو ایران کے سفیر ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، یا ہماری وزارت خارجہ کا کیا کہنا ہے. وہ موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے، لیکن ہمیں وہاں پر ایران کی وزارت خارجہ کے بارے میں بھی اگر ہمارا کسی سطح پر رابطہ ہو تو میڈیا کی سطح پر تو ایک الگ چینل ہونا چاہیے. وہ ہوتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ جو باقی چینلز ہیں، ہمارے سفارتی چینل جو ہیں، ان کو بالکل ہی ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. جو ہماری ریجن کی سطح ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں تحمل سے کام لینا ہوگا، دونوں سب کو تحمل سے کام لینا ہوگا. صحیح. اور لگائی صاحب ظاہر ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی منطق کہ جب دو ممالک کے درمیان اتنے بہتر تعلقات ہوں، دونوں معاشی اعتبار سے جڑنے جا رہے ہوں، آگے دونوں کی معیشت ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے جا رہی ہو، نئے نئے معاہدے ہونے جا رہے ہوں، دورے بھی چل رہے ہیں، وفود بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر اس طرح کی اچانک اتنی شدت پسندانہ کارروائی جس میں کہیں کوئی انفارمیشن شیئرنگ نہیں کی گئی، کوئی اعتماد کی فضا نہیں قائم کی گئی، تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر اتنے وقت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آنا تو بڑے ایک مشکوک سے بن رہے ہیں حالات آگے کے لیے. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ چند ماہ پہلے میں ایران گیا تھا تو ایران نے پورا اپنا ڈیفینس کمپلیکس دکھایا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں مرعوب کرنے کے لیے دکھا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ہماری یہ دفاعی صلاحیت کار ہے، اور ہم نے ان کا تمام میزائل سسٹم، ڈرون سسٹم اور ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم اور ان کا جتنے بھی دیگر اس کے ڈیفینس سسٹم سے ہم نے خود جا کر دیکھے. میں ان میں تھا تو تین چار لوگ تھے، ہم نے جا کر دیکھا تھا. لیکن پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جارحیت کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران کوئی جارحانہ عزائم ہے پاکستان کے خلاف، کوئی وجہ بھی نہیں ہے اس کی. ہمارے سامنے براہ سے کوئی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نقل و حرکت ایسی ہو رہی ہو، وہاں سے کوئی مشکوک لوگ آ رہے ہوں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی کہ اس طرح کے مشکوک لوگ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایران سے آنے والے لوگوں کو پکڑا تھا، ہم نے کلبھوشن کو پکڑا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ہوتا، لیکن یہ میرے خیال میں